نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نفرت اور اپنے باپ دادا پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ اب لوگ مومن اور متقی ہیں یا فاجر و بدبخت، اور سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ الترمذی 3956۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جامعہ ترمذی 488۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کی پاکی یہ ہے کہ اس کو 7 بار دھویا جائے، پہلی بار مٹی سے۔ یہ ہے سنن ابو داؤد 71۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی دباؤ میں آ کر جھوٹی قسم کھا لے تو چاہیے کہ اس کے سبب وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سنن ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمہ کے نتیجے میں 70 سال تک جہنم میں لڑھکتا رہے گا۔ مسند احمد 6917۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم 5821۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ جب وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور جب وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن اسے امن دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ صحیح مسلم 912۔ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس نے اسے اس دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے، اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ صحیح بخاری 4760۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو جانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے کسی نماز میں اس قدر دیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ سنن ابو داؤد 441۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان نماز و ذکر کے لیے مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں، تو اس وجہ سے تم سخت گرمی پاتے ہو اور سخت سردی پاتے ہو۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کا جسم میں نے تندرست بنایا، اس کی معیشت کشادہ کی، حساب استطاعت اس کے 5 سال گزر جائیں اور وہ حج کا سفر نہ کرے تو وہ بھلائی سے محروم ہے۔ السلسلۃ الصحیح۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور قسطنطینیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطینیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ معاذ بن جبل کی ران یا موڈے پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رہے تھے، پھر فرمایا یہ ایسے ہی بہتے ہیں جہاں یہاں نہ ہو نہ بیٹھا